دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ میں تو کسی کے در پہ پڑھ کے مرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دربار الہی کی زیارت کی نیت سے آدمی گھر سے نکلتا ہے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے فرمایا اپنے گھر سے نکلتے ہی وہ میرا مہمان بن جاتا ہے، میں خدا اس کا میزبان ہوتا ہوں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی گھر سے نکلنے کے بعد سفر حج میں فوت ہو جائے تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی طرف سے حج کے تمام ارکان ادا کرتا ہے۔ آدمی کی کہاں مجال ہے، کہاں جرت ہے کہ اس قسم کے ارکان ادا کرے جو فرشتہ کر سکتا ہے۔ فرشتے کو پیشاب کی حاجت نہیں، پخانے کی حاجت نہیں، نیند کا غلبہ نہیں، بھوک نہیں، وہ تو ہر وقت سراپا عبادت میں رہتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر تو نکلنے کے بعد ارادہ تیرا میرے دربار کا ہو، میرے گھر کی زیارت کا ہو، طواف کا ہو، عشق لے کر کے نکلا ہو، اگر تو موت کے لقمے میں چلا گیا تو تیری طرف سے میں ایک فرشتہ کھڑا کر کے سارے ارکان ادا کراؤں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم کو دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، تو ان سے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ کہ یمن سے۔ تمہاری غرض کیا ہے؟ کہ صرف حج، کوئی کاروبار تو نہیں؟ کہا نہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو یہ حدیث شریف سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کیا، اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں۔ اور ایک حدیث کا جملہ ہے رجا یومن کولدتہ امہ، آدمی ایسا لوٹتا ہے بیت اللہ سے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ سرزمین عرب اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہے، انبیاء کا سارا سلسلہ اللہ پاک نے وہیں قائم دائم فرمایا۔ پروردگار عالم نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کے لیے بھی ایک اللہ نے اپنے نبی، اپنے خلیل کا انتخاب فرمایا۔ ساری دنیا کی زمین اس زمین کے صدقے میں پیدا ہوئی۔ فرمایا تو اب میں نے بنوانا ہے بیت اللہ، مستری ہو خلیل اللہ، مزدور ہو ذبیح اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اپنا بچپن بڑا عجیب و غریب اندازے سے بھگتایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پیدا ہوئے تو شرک کی لعنت میں گرفتار لوگوں سے ٹکر ہو گئی۔ باپ بت گر نہیں، بت پرست نہیں، بلکہ بت گھر ہے، بت بنا کر کے بیچتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کسی زمانے میں خداؤں کا کاروبار بھی ہوتا رہا ہے، معاف تو اب بھی نہیں کرتے، پہلے شرک کی ڈھیری بنائی اور اس کے بعد کاروبار شروع کر دیا۔ اور آج کل تو اس جیسا بہترین کاروبار تو ہے ہی نہیں۔ ٹیلی فون کا بل نہیں، سوئی گیس کا بل نہیں، بجلی کا بل نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی خرچہ نہیں، ہاؤس ٹیکس نہیں، سیل ٹیکس نہیں، سارے ٹیکسوں سے پاک ہے یہ قبروں کا کاروبار۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام بتوں کو توڑنے کے لیے پیدا ہوئے۔ بت خانہ بنا رکھا بے شمار بڑا، لوگوں نے پوجا کرتے ہیں، نظر نیاز لگاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہیں، ان لوگوں نے کیا حرکتیں کی۔
اس وحدہ لا شریک کا دربار چھوڑ کر، مالک کائنات کا دروازہ چھوڑ کر، جس نے زمین و آسمان پیدا کیا، ذرے ذرے کا خالق وہ، قطرے قطرے کا مالک وہ، ایک ایک پتے کا پالن ہار اور رب وہ، اسے چھوڑ کر کدھر کو لوگ جا رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا زمانہ ہے، لوگ میلے کی طرف نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا بتوں میں جا گھسے کلاڑا لے کر، کسی کا ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا، کسی کا پیر کاٹا، کسی کا سر اڑا دیا۔ سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ کر نکل آئے۔ واپس آئی قوم، بتوں کا برا حال ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا کی تھی، رشد عطا کی تھی، صراط مستقیم ان کو سمجھایا اور سجایا تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ عَاكِفُونَ۔ بڑے بڑے بت بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے چیکنے، بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے خوبصورت تراش کر چھیل کر کے بت بنا کر خدا کا نام دیا کرتے تھے۔ بڑا عجیب زمانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اگر پتھروں کی تراش کر خدا بنائیں تو کافر، آج مسلمان اعلیٰ درجے کی قبر بنا کر سجدے کیا کرے، طواف کیا کرے، رات دن چاٹا کرے، اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا اور کہنے لگے یہ کام کیا کس نے؟ ہمارے خداؤں کی توہین کر دی، بے ادبی کر دی، بے آبروئی کر دی۔ آپس میں کہنے لگے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک نوجوان ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ایک نوجوان ہے، وہ ان کی برائی کیا کرتا ہے، وہ ان کو برا کہا کرتا ہے، اس کے سوا یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ساری قوم اکٹھی ہو کر کے آ گئی۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم۔ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے؟ قرآن کریم ہے، کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں۔ اے کاش آج کے مسلمان کو قرآن کریم دیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق ہو جائے، ساری دنیا اور دین کے مسئلے حل ہو جائیں۔ مگر مسلمان نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ اپنی ساری مشکلات کا حل دنیا میں تلاش کرنا ہے، ساری مشکلات کا حل سیاست کے طور پر حاصل کرنا ہے، ساری دنیا کی مشکلات کا ہم نے اپنے ہاتھوں سے حل کرنا ہے، قرآن کریم کے ذریعے نہیں۔ دنیا کے لوگوں آؤ اللہ کے قرآن کو پڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے کابل سے لے کر طرابلس تک سارا افریقہ، جنوبی ایشیا، مشرق بعید، مشرق قریب، مشرق وسطی اور بر صغیر، تمام کے تمام اقوام عالم سے خداوند کریم کی توحید کا لوہا منوایا تھا۔ توپیں ان کے پاس نہ تھی، ایٹم بم نہ تھا، ہائیڈروجن بم نہ تھا، دفتر بند گاڑیاں نہ تھی، طیارہ شکن توپیں اور ٹینک نہ تھے، خدا کا قرآن تھا، پوری دنیا پہ چھا گئے۔ جس ملک کو
محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 غلاموں نے فتح کیا. صرف 3 بندے، 3 آدمی، کالی کملی والے کے 3 غلام. ادھر پورا ملک ہے، پورے ملک کی فوج ہے، پورے ملک کا لشکر ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، نشہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے. ان کے پاس روٹی بھی نہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں، ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں، مگر ایمان تھا، خدا کا قرآن تھا. خدا کی قسم، جب قرآن کریم لے کر اسپین میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 غلام کھڑے ہوئے، سارے ملک کو شکست دے کر خدا کی توحید کا لوہا منوایا. آج پریس ہے، اخبار ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، پروگرام ہے، کہنا سننا ہے، چلنا پھرنا ہے، مگر قرآن کریم مردوں کے لیے تاک میں بند کر کے رکھ دیا. میں کہتا ہوں تمہیں مرے ہوئے کو بھی کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ملے گا. جب سارے چھوڑ دو گے، باپ مرے گا، تیرا قرآن دوسرا کیوں پڑھے گا؟ کوئی ٹھیکہ اٹھا رکھا کسی نے. تو ایسی صورت میں مسلمان جب تک اللہ کے قرآن کو اپنے پاس رکھتا ہے تو تائید ایزدی اس کی شامل حال رہتی ہے، اور جب وہ قرآن کریم کو ٹھکرا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک ذات. آج ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو تھوڑے ہیں، ہم تو اکیلے ہیں، کیا کریں؟ خلیل اللہ کی ایک ذات ہے، اکیلے ہیں، ڈر نہیں، خوف نہیں، حزن نہیں، ملال نہیں، پریشانی نہیں، گھبراہٹ نہیں. رڑا نکال دیا خداؤں کا. آ گئے وہ لوگ، آ کے کہنے لگے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم علیہ السلام، سچ بتا، یہ خداؤں کو لنگڑے للے کس نے بنایا؟ ان کے ناک کس نے کاٹے؟ کان کس نے کاٹے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. یہی ایک نوجوان ہے جس کا عقیدہ دوسرا معلوم ہوتا ہے، جس کا نظریہ دوسرا معلوم ہوتا ہے، جس کے حالات کچھ الگ تھلگ معلوم ہوتے ہیں. یہی وہ ہو سکتا ہے. تبھی تو اللہ پاک کو پیار آیا. میرے خلیل، تو نے اکیلے نے مار کھائی ہے، میں اپنے گھر کی تعمیر تجھ سے تیرے ان ہاتھوں سے نہ کراؤں جن ہاتھوں سے تو میرے خدا، مجھ خدا کے مقابلے میں بنائے ہوئے بتوں کو توڑا کرتا ہے. جن ہاتھوں سے تو نے شرک کے اڈے مٹائے، جن ہاتھوں سے تو نے بت خانے توڑے، بتوں کے ناک کان توڑے، میرے خلیل، انہی ہاتھوں سے میں اپنے بیت اللہ کی تجھ سے تعمیر کراؤں. یہ تیرے ہاتھ بڑے بابرکت ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کیا کہتے ہو؟ جاؤ اپنے حاجت رواؤں سے پوچھو، مشکل کشاؤں سے پوچھو. جس کی ٹانگ کٹی اس سے پوچھو کس نے کاٹی. جس کا ناک کٹا ہوا اس سے جا کر کے پوچھو تیری ناک کس نے کاٹی. جس کا کان کٹا ہوا اس سے جا کر کے پوچھو تیرا کان کس نے کاٹا. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا تمہیں بیٹے دے سکتے ہیں، خود نہیں بتا سکتے کہ مارا کس نے ہے. ساری دنیا میں بارش برسانے پہ قادر ہے اور تمہیں نہیں بتا سکتے کہ ہمارا رگڑا کس نے نکالا ہے. تمہیں دشمنوں پہ فتح دینے پہ قادر ہیں، تمہارے دشمنوں کو مٹانے پہ قادر ہیں، بارش برسانے پہ قادر ہیں، اولاد دینے پہ قادر ہیں، تمہیں بیماری دے کر دور کر دینے پہ قدرت رکھتے ہیں، تو خود نہیں بتا سکتے کہ ناک کان کس نے کاٹا ہے.
کہنے لگے ابراہیم کیسی باتیں کرتا ہے، یہ کوئی بولنا جانتے، یہ تو بولنا ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ آئے کہاں سے ہیں؟ کہ ہم نے بنائے چھینیوں سے، ہتھیاروں سے چھول کر تراش کر ہم نے بنائے۔ فرمایا ظالموں، جن کو تم بناؤ چھینیوں اور لوہوں سے تراش تراش کر چھین چھین کر جن کو تم بناؤ، جن کو تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہو وہ تمہارے خدا ہو سکتے ہیں؟ اور سمجھو اگر اس زمانے کے پتھروں کے بنے ہوئے خدا، ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا مشکل کشا نہیں ہو سکتے، تو آج کا کوئی ولی جس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا ہو وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے جی یہ تو بولنا نہیں کرتے، یہ تو بولنا نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم۔ آؤ ادھر میری بات سنو، جو نفع نقصان کا مالک نہیں، جو اپنا نفع نقصان نہیں بتا سکتے، وہ تمہارے معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ کب تمہاری حاجت روائی کریں گے، کب تمہاری مشکل کشائی کریں گے، کب بگڑیاں لوگوں کی بنائیں گے، اور کب وہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے پہ قادر ہوں گے جب خود بتا نہیں سکتے کہ یہ کام کیا کس نے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساروں کو اکٹھا کیا اور ساتھ لے جا کر بت خانے پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھا ہے، بڑا گرو گھنٹا لیے ہے، اس سے تو پوچھ لو، اس سے پوچھو کہ یہ کام کیے کس نے۔ ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کریم کی آیتوں کا، تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ تم تو کہہ دو کہ آج تو کھردری کھردری باتیں کر رہا تھا۔ کھردری باتیں میں نہیں کرتا، خدا کرتا ہے، اور قوم نہیں کرتا۔ دنیا کا کوئی صدر دوسرا صدر ماننے کو تیار نہیں، تو خدا دوسرا خدا کیسے مان لے گا؟ تم تو اتنی غیرت مند اپنی بیوی کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے دیتے، اور اللہ تعالیٰ جس نے غیرت کو پیدا کیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ بندہ میرا ہو جھکے کسی اور کے سامنے۔ کھلاؤں میں، پلاؤں میں، پہناؤں میں، بیوی میں دوں، بچے میں دوں، مشکل کشائی میں کروں، جوانی میں دوں، تندرستی میں دوں، آنکھ میں دوں، کان میں نے دیے، دل و دماغ میں نے دیا، دولت میں نے دی، مال میں نے دیا، اور جب آئی اطاعت کی باری، غلامی کی باری، بندگی کی باری، عبادت کی باری، اللہ فرماتے ہیں مجھے اتنا غضب اور غصہ زنا سے نہیں آتا، اتنا بڑا چوری سے نہیں آتا، ڈاکے سے نہیں آتا، جب تو میرے در کے سوا کسی دروازے پہ جب جا کے سر جھکاتا ہے، خدا فرماتے میری کبریائی جلال میں آتی ہے۔ سارے فلسطین والے جل گئے، کہنے لگے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ آؤ اپنے خداؤں کی امداد کرو، پکڑو اس ابراہیم علیہ السلام کو، جلاؤ اسی پکڑ کر، وانصروا آلہتکم، آؤ اپنے معبودوں کی امداد کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا تعاون کرو، ان کی حمایت کرو۔ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو، اگر کچھ کر سکتے ہو، آؤ پھر پکڑو ابراہیم علیہ السلام کو اور چیخا میں پھینکو۔ چنانچہ نمرود نے انتظام کیا لمبا چوڑا، ہزاروں نے لاکھوں من لکڑ اور ایندھن جمع کیا اور آگ سلگائی، دہک اٹھی، کولے بن گئے، شولے بن گئے۔ پنگوڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر عین درمیان میں پھینکا ہے۔ قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کے ضمیر پہ
عقیدے پہ، نظریے پہ، ایمان پہ پنگھوڑا تیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا رہے ہیں پکڑ کر، فرشتہ سامنے آتا ہے، سلام کرتا ہے اور کہنے لگا او ابراہیم مجھے حکم دے، میں بارش پہ مامور ہوں، اللہ کے حکم سے بارش برساتا ہوں، میں بارش برسا کر ساری آگ کو، آتش کو، بھاپ کو بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں او فرشتے کیا میری اس حالت کا میرے رب کو پتا ہے؟ جو حالت میری اس وقت بن رہی ہے میرے رب کو اس کا علم ہے، پتا ہے؟ فرشتے نے کہا پتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب دے دیا بیچ میں سے ہٹ جا، پھر رب جلیل جانے اور اس کا بندہ خلیل جانے، جو وہ چاہے گا میں تو اس پہ راضی ہوں جو میرے رب کو منظور ہو۔ ہوا پہ جو فرشتہ مامور تھا وہ آیا کہ میں ہوا ایسی چلاؤں یہ ساری آگ ہوا میں اڑ جائے گی، فرمایا نہیں، کیوں؟ جس طرح میرے رب کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو آگ بھی مخلوق ہے، ارے آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ کے حکم سے آگ تو سرد پڑ گئی۔ اللہ کے قرآن میں اللہ کے ہزاروں حکم سن کر آپ آج تک ٹھنڈے نہیں پڑے۔ آگ کو شرم آئی جس کا مادہ ہی جلانا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے میں اپنی جلانے والی طاقت کو کیسے بحال رکھوں؟ خدا کا حکم آیا ہے۔ آگ نے اپنی عادت والا کام چھوڑ دیا، جلانا چھوڑ دیا، ساڑنا چھوڑ دیا، ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، باغ و بہار بن گئی۔ اللہ کے حکم کے سامنے آگ بدل گئی، ہم نہ بدلے۔ جو ہماری عادتیں بنی ہوئی ہیں ہم نے نہیں بدلنا، قرآن کے سامنے نہیں جھکنا، اللہ کے حکم کے سامنے نہیں اپنے آپ کو بدلنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چیخا کے درمیان میں پڑے آواز آتی ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ میرے خلیل کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، تکلیف نہ ہو، اتنی ٹھنڈی بھی نہ بننا جس سے میرے خلیل اللہ کو تکلیف پہنچے۔ آگ گلزار بن گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 500 سال کی عبادت ایک طرف اور خانہ کعبہ پر یوں ایک نگاہ ڈالنا ایک طرف۔ اندازہ لگا جب نگاہ ڈالنے والے کا یہ مرتبہ ہے اور یہ ثواب ملتا ہے، بنانے والے کو کیا ملا ہوگا؟ بنانے والے کو کیا ملا ہوگا؟ وہ کتنا برکتوں والا انسان ہوگا، وہ کتنا برکتوں والا پیغمبر ہوگا، وہ کتنا رحمتوں والا پیغمبر ہوگا جس کے ہاتھوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کرتے ہیں اور بیٹا ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام مزدوری کا کام کرتے ہیں۔ بن رہا ہے بیت اللہ، بنا رہا ہے خلیل اللہ، اور گارا اور اینٹ پکڑا رہا ہے ذبیح اللہ۔ مستری بھی نبی، مزدوری کا کام کرنے والا بھی نبی۔ اللہ پاک کا گھر مکمل کر دیا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قرۂ ارض پہ سب سے پہلا گھر اللہ پاک جل شانہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنوایا، اور جب اس گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خاندان بلایا، اسماعیل علیہ السلام کو بلایا، حضرت مائی ہاجرہ کو بلایا، حضرت مائی سارہ کو بلایا،
اور بلا کر دعا مانگی ہے، دعا مانگی ہے۔ الہ العالمین دعا ابراہیم علیہ السلام کی آمین ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت ہاجرہ کی آمین ہے، حضرت مائی سارہ کی آمین آمین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرے، جو اس کی زیارت کو آئے، جو اس گھر کا طواف کرے، بوڑھے آدمی، بوڑھی عمر کا، بڑی عمر کا آدمی، جو بھی حج کرنے آئے طواف کرے، الہ العالمین میں پیشگی دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ حاجی حج کرنے آج چلا، دعا ہزاروں لاکھوں برس پہلے ہو گئی۔ فرمایا بڑی عمر کا جو بھی آئے، طواف کے ارادے سے آئے، زیارت کے ارادے سے آئے، حرم محترم میں آئے، حج کا پروگرام بنا کر آئے، میں خلیل اللہ دعا کرتا ہوں الہی اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ سارے خاندان نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم بھی دعا مانگو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو بھی اس گھر کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے، اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کی زیارت کرے، اس کا احترام کرے، یا اللہ جو جوان آئے، جوان عمر کا آدمی جو بھی آئے، میں پیشگی دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دونوں باپ بیٹوں، پیغمبروں نے، نبیوں نے دعا کر دی۔ حضرت ہاجرہ کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم بھی دعا کرو۔ حضرت ہاجرہ نے جھولی پھیلا دی، الہی جوان عمر کی جو عورت اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، طواف کے لیے آئے، احترام کے لیے آئے، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت ہاجرہ نے دعا کی، آمین ابراہیم علیہ السلام کی ہے، آمین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، حضرت سارہ کی آمین ہے، حضرت ہاجرہ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سارہ کی باری آئی دعا کرنے کی، دعا کرتی الہ العالمین جو بوڑھی عورت آئے، عمر رسیدہ عورت آئے اس گھر کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے، اس کے سارے گناہ معاف فرما۔ پیغمبر کے پورے خاندان نے مل کر آنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے۔ آج آدمی ذوق میں شوق میں چلتا ہے، نکلتا ہے، بال بچوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑ کر نکل پڑتا ہے، دکان کی پرواہ نہیں، کاروبار کی پرواہ نہیں، ایک ذوق میں، ایک شوق میں، ایک مستانہ وار، ایک دیوانہ وار چلتا ہے۔ حرم محترم کا اس کا ارادہ ہے، یہاں سے کراچی سے جہاز پر سوار ہو کر جو سرزمین عرب قریب آتی جاتی ہے، محبوب کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ کسی ملک میں جاؤ، آدمی پریشان ہوتا ہے، امریکہ میں آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، کدھر کو جاؤں گا، یورپ میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، کسی ملک میں بھی جاؤ، یہ خاصہ ہے، سرزمین عرب پہ قدم رکھتے ہی دل مطمئن ہو جاتا ہے، میں دوسروں کے یہاں نہیں، اپنوں کے یہاں آیا ہوں۔ اور ادھر دل میں یہ بات آتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا بند کریم آواز دے رہے ہیں، گھبرا نہ، آ جا، یہ بیت اللہ بھی میرا، تو بھی میرا، یہ زمین بھی میری، یہ آسمان بھی میرا، گھبراتا کیوں ہے، اور تیرا میزبان میں ہوں، ادھر آ۔ فرما دیا میرے دربار میں آنے کے لیے کچھ شرطیں بناؤ، خبردار اگر کوئی زینت والا کپڑا پہن کر آیا، بادشاہ تخت و تاج اتار کے آؤ، سرخ یاقوتوں، سبز یاقوتوں والے تاج، سونے کی لڑیوں والے تاج، چاندی اور ہیرے کے لگے ہوئے تاج اتار کے آ، میرا در ہو تیرا سر
ملا خبردار سر پہ کچھ نہیں. بادشاہ ننگے سر آؤ، وزیروں ننگے سر آؤ، گورنروں ننگے سر آؤ، ذمہ داروں سرمایہ داروں بڑے بڑے حسن و جمال کے پیکروں مردوں تمام کے تمام ننگے سر آؤ. کوٹ پتلون اتار کے آؤ، شلوار قمیض اتار کے آؤ. تم نے جو اپنے اپنے ملک کے مطابق فیشن بنا رکھے ہیں، ان سارے فیشنوں کو اتار کر میرے یہاں تو ایک ہی فیشن ہے، میرے بندے تیرا سر ہو میرا در ہو، تیرا دل ہو میرا گھر ہو. ایک ہی فیشن چلے گا یہاں، تمام کپڑے اتار کے آؤ. سلا ہوا کپڑا پہننا، احرام باندھنا جائز نہیں، حاضری نہیں ہوگی اور حج نہیں ہوگا، بالکل صحیح مناسک ادا نہیں ہوں گے. فرمایا چاہے یورپ کا باشندہ ہو، ایشیا کا باشندہ ہو، بر صغیر کا باشندہ ہو، کالے ملک کا رہنے والا ہو، گوروں کے ملک کے رہنے والا ہو، بادشاہ اور فقیر ہو، تمام کے تمام ایک لباس میں آؤ. وہ لباس کیا ہو؟ فرمایا ایک چادر گلے میں ڈال لے، کفن پہن کے آ، گھر سے پوری طرح نکل کے آ. ہاں تجھے کیا معلوم واپسی بھی تیری ہوگی کہ نہیں، تیار ہو کے آ، پکا پروگرام بنا کے آ. فمن رفث فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جھگڑا نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، رفث نہیں کرنا. رفث کے معنوں میں زینت بھی ہے، زیب و زینت تم نے نہیں کرنی. خوشبو لگا کر میرے دربار میں مت آؤ، یہ جنٹل مینی اپنے گھر چلاؤ. دل میں یہ بات مت لاؤ کہ میں کچھ بن کے چلا ہوں اور میرے دربار میں بن کے آئے گا. مٹ کے آ، بندگی کرتا ہوا آ، سر جھکاتا ہوا آ، مجھے اپنا خدا اور معبود اور کارساز مانتا ہوا آ. فرمایا سلوار قمیض نہیں چلے گی، کوٹ پتلون نہیں چلے گا، تمام کپڑے اتار کے آؤ. ایک کپڑا اپنی تہمت کی جگہ لپیٹ لے تاکہ تیری شرمگاہ چھپ جائے، اور ایک کپڑا گلے میں ڈال لے اور کندھا پھر بھی ننگا رکھ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے دربار میں بھی کپڑے پہن کے چلا ہے. اسی کو کہتا کہ کوئی علم بادشاہ ہے، کوئی ہے علم فقیر، سب نظر آتے ہیں تیری دام الفت کے اسیر. بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو، اللہ کے دربار میں یکساں. بندہ تو بندہ ہے نا. اللہ پاک آپ سب کو بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. حرم محترم میں جب نماز ہوتی ہے عجب انداز ہوتا ہے، ساری کائنات سر سے ننگی کھڑی ہے، کفن میں لپٹے کھڑے ہیں، اپنے مولا کے دربار میں حاضر ہیں. اور عجب دربار ہے، حرم محترم میں قدم رکھتے ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، شرابور ہو جاتا ہے پسینوں میں، اور آدمی کا ضمیر خود ملامت کرتا ہے، اور میرے مالک میں اتنا بڑا روسیار، یہ تیرا دربار، کہاں میری بدامالی، کہاں میری روسیاہی، کہاں میرے کرتوت، اور کہاں تیرا یہ بابرکت دربار. شرم آتی ہے، پسینوں میں آدمی خود بخود ڈوب جاتا ہے. حرم محترم کے اندر جاتا ہے، بیت اللہ پہ نگاہ پڑتی ہے،
نظر پڑتی ہے، پیار آتا ہے، محبت آتی ہے، دل میں ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے بڑھ کر حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اس نے میرے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے دیا۔ خداوند عالم فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس نے میرے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے دیا، اور فرمایا کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر جس نے دعا مانگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دامن پکڑ کے سب کچھ مانگ لیا، اور جس نے مقام ملتزم پہ لپٹ کر مجھ سے مانگا، میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ لپٹ کر، میری دہلیز پہ پڑھ کر مجھ سے سب کچھ مانگ لیا۔ طواف کرتا ہے، آواز لگاتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، الہی میں حاضر ہوں، الہی میں حاضر ہو گیا ہوں، تیرے دربار میں میری حاضری قبول فرما، تیرے دربار میں میری حاضری منظور فرما، میں آیا ہوں تیرے دربار میں سر مارنے کے لیے، تیرے دروازے پہ غلامی کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، مدینے پاک سے باہر ایک آدمی نے آ کے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر آواز لگائی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، غیب سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں، تیری حاضری منظور نہیں۔ بڑے میاں تھے، عمر رسیدہ تھے، چل رہے ہیں، پھر بھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور حج کے لیے آ رہے ہیں۔ برابر میں کھڑے ہوئے کسی جوان نے کہا، بڑے میاں ہم نے بھی سنا ہے تیری حاضری جب منظور نہیں، دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے، پریشانی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، تکلیف اٹھاؤ گے۔ جوان نے کہا جنہوں نے غیب کی آواز سن لی تھی۔ بڑے میاں نے رو دیا اور کہنے لگا، بیٹا تم ایک دن کی آواز سن کر کے مجھے گھبرا رہے ہو اور خود بھی پریشان ہو رہے ہو، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 52 سال گزر گئے، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 52 سال گزر گئے، 53 سال گزر گئے مجھے یہی آواز سنتے سنتے۔ پھر اے نوجوان یہ بتا، اگر اس دروازے پہ منظور نہیں تو پھر اور دروازہ کون سا ہے جہاں جا کے میں ماتھا رگڑوں؟ منظور ہو یا نہ ہو، میرا کام ہے کہ میں پیشانی کو اس کے دروازے پہ رگڑتا رہوں، میں حاضری دیتا رہوں۔ منظور کرنا اس کا کام ہے، حاضری دینا میرا کام ہے۔ یوں لکھا ہے کتابوں میں کہ غیب سے آواز آئی، آج ہم نے تیرے یکدم 54 حج قبول کر لیے، یکدم تیرے ہم نے آج 54 حج قبول کر لیے۔ ہم تو تجھ سے اتنی سی بات کہلوانا چاہتے تھے، اور یہ بات کہلوانا چاہتے تھے کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اگر معمولی صاحب کو کسی کو قرضہ لینا ہو تو پہلے جا کر کے یہ ٹھوکر مارتے ہیں، ایمان نال یار اساں تو کہیں کو لوگ نہیں کوئی ٹکا پیسہ گدا ہے کہیں نہیں، جب لوڑ پوندی ہے اساں دے ساڈا یار ہے پیا، ساڈا رشتہ دار ہے پیا، اساں تو تیرے کول آویں ہوں نہ دے تیری مرضی، اساں بے بوہے تے کہیں گئے ہی کوئی نہیں۔ ان کو راضی کرن واسطے بے بوہے دی تردید پئی تھیندی ہے، 4 ٹکے قرضہ لیون واسطے ان کو جتاؤنا پوندا ہے، اساں تیرے بوہے تو سوا کلائی کیسے کول گئے ہی نہیں، اکے نہیں گئے۔ تو خدا کو نہ جتاؤ کہ ہم تیرے دروازے کے سوا کبھی کسی دروازے پہ آئے ہی نہیں۔ اگر تم اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہو کہ اس دل میں تیرے سوا کسی کی جگہ نہیں، جن لوگوں کو باب العشق سے واسطہ پڑا ہے ان کو پتا ہے کہ محبوب پھر مسکراتا ہے۔ یوں کہا نا، اساں تیرے سوا کہ کچھ جان نہیں کہے نہیں، این دل دے وچ کوئی جاتی پا ہی نہیں سکتا تیرے سوا، یہ دل تیرے واسطے ہے۔
او بادشاہ 1000 پری آوے، 1000 حسینہ آوے، 1000 فلانی آوے، میں ایمان نال تیرے سوا کہیں کو دیکھن کیتے تیار نہیں، کہیں گے منہ دے اتے تھکن کیتے تیار نہیں۔ جڑ ویلے ہوئے گلا ماردا ہے نا محبوب کو ول مسکراندا دیکھو، خوش تھیندے، ہاں ہاں میرے اتے قربان ہے، میرے اتے نثار ہے۔ حالانکہ ہے سارا مطلب اگر ایک مٹی کا بنا ہوا محبوب اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ تیرے سوا میں کسی کو نہیں چاہتا، تو وہ زمین و آسمان کا مالک راضی نہیں ہوگا جب بندہ کہتا ہے او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حج تو ہے ہی تعلیم اس بات کی کہ در میرا ہو، سر تیرا ہو، دل تیرا ہو، گھر میرا ہو۔ قدم قدم پہ یہی تعلیم ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تمام کے تمام حاجیوں کو یہی تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے۔ یہاں دور سے ہی لملم کی پہاڑی سے، ابھی دور ہے سرزمین عرب، پہلے سے احرام باندھو، تیار ہو جاؤ، دیوانے بن جاؤ، مستانے بن جاؤ، چھوڑو بادشاہت، چھوڑو اپنی تمنگری، چھوڑو اپنی زیب و زینت، آؤ دیوانے بنو۔ اور اسی کو کہتا کہ درد و غم، رنج و الم، فکر و قلق، خوف و ہراس۔ درد و غم، رنج و الم، فکر و قلق، خوف و ہراس، وہ بلا کون سی ہے جو شب ہجرا میں نہیں، اور تیرے وصال میں سب کچھ ہے، تیری جدائی میں بڑی پریشانی ہے۔ طواف میں بھی یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ میرے گھر کے سوا کسی جگہ کا طواف جائز نہیں۔ تو فرمایا فرشتوں آؤ، میرا بندہ آیا ہے، گھر میرا ہے، چکر اس کا ہے، اور یہاں میرے کعبے کے میناروں پہ کھڑے ہو کر اس کی بخشش کے لیے جھولیاں پھیلا کر تم دعائیں مانگو، اس لیے کہ میرے گھر کا طواف کر رہا ہے، میرے گھر کا چکر لگا رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، الہی معاف کر دے، لبیک اللہم لبیک، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ گزرتا گزرتا رکن یمانی کو ہاتھ لگا کر گزر جانے کا حکم ہے، آواز آتی ہے فرشتوں میرے بندے نے میرے گھر کے کونے کو ہاتھ لگایا، آؤ 40 فرشتے یکدم آ کر میرے بندے سے مصافحہ کرو۔ کیوں؟ یہ میرے گھر کے سوا کسی جگہ کو بابرکت جگہ نہیں جانتا، کسی درخت کو بیت اللہ کے مقابلے میں نہیں مانتا، کسی گھر کو کعبے کے مقابلے میں نہیں مانتا، کسی قبر کو نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں نہیں لاتا۔ یہ فرمایا حاجی جب طواف کرے دعا مانگے فرشتوں آمین کہتے جاؤ، 7 چکر لگاؤ میرے بندوں کے، آؤ یہ میرے مہمان ہیں۔ زمزم کا پانی پینے جاتا ہے، طواف پورا کر کے 7 چکر لگا کے زمزم کا پانی پیتا ہے۔ فرمایا آ جا آ جا، تو میرے دروازے پہ آ گیا، تو میرے کعبے میں آ گیا، تو میرے حرم میں آ گیا، تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں۔ ساری دنیا پانی پلاتی ہے اپنے مہمانوں کو، آ تجھے وہ پانی پلاؤں جو اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں کی رگڑ سے جاری ہوا تھا۔ زمزم کا پانی پیتا ہے، حاجیوں سے پوچھو، تھکا ہوا جاتا ہے، نیند کا مارا ہوا جاتا ہے، گھبرایا ہوا جاتا ہے، طواف کیا، طواف زیارت کیا، پہلا طواف کیا اور زمزم پیا اور تمام تھکن پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ جیسے تم جس کے یہاں مہمان جاتے ہو 7 اپ کی بوتل پی کر ڈکار لے کر چھت کی طرف دیکھتے ہو نہیں، تو وہاں زمزم کا پانی پی کر پھر کعبے کی طرف آدمی دیکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا آ جا آ جا، ابھی فارغ نہیں ہوا، طواف تو نے کر لیا، میرے گھر کا تو نے چکر لگا لیا، بخشش کی دعائیں مانگ لی، رو لیا، دھو لیا، اور میں نے تجھے پانی شانی بھی پلا دیا، چائے وائے ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، فرمایا میں نے تجھے پانی شانی پلا دیا، زمزم پلایا، آ اس کعبے کے بنانے والے نے حضرت ابراہیم نے جہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی تھی، تو بھی وہاں کھڑا ہو کر نماز ادا کر، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ،
चुनाचे अब नफिल पढ़ता है, इसके बाद दुआ मांगता है, अल्लाह पाक खुश होते हैं और मुझको नवाजते हैं। तभी तो फरमाया कि हाजी तौबा करे, आदत बदले, मेरे कानून को अपनाए। तो खुदावंद करीम ने फरमाया कि यहां से ऐसा वापस जाता है जैसे मां के पेट से आज पैदा हुआ। जब सिला हुआ कपड़ा जायज नहीं, खुशबू लगाना जायज नहीं, अपनी बीवी की तरफ एहराम बांधे हुए देख शहवत की निगाह से देखना जायज नहीं, हाथ लगाना जायज नहीं। क्यों? कि जिसका मगर तुझे क्या पता है ये मेरे बंदे मेरे इतने बड़े गुलाम हैं, इतने पाबंद हैं मेरे हुक्म के कि मैंने मना कर दिया कि रोजा रखकर अपनी बीवी की तरफ ख्वाहिश की नजर ना डालना। कहता सामने बैठी रही, इसने नजर उठा के नहीं देखा। और फिर दूसरी सिफत उलमाए किराम ने ये लिखी है कि हर आदमी चाहता है जो सिफत मेरी है, जो आदात मेरे हैं वो मेरे दोस्त में आ जाएं, जो तरीका मेरा है वो मेरे दोस्त का होना चाहिए, जो लिबास मेरा है वो मेरे यार का भी हो, जो खाना पीना मेरा है वो मेरे दोस्त का भी हो, जो मकान बिल्डिंग मेरा है वो मेरे यार का भी होना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे बंदे तू हमेशा के लिए तो नहीं, हर वक्त के लिए तो नहीं, मैं हूँ खालिक, मैं हूँ मालिक, मैं हूँ माबूद और मैं हूँ पाकीज़ा। न खाता हूँ, न पीता हूँ, न सोता हूँ, न बीवी बच्चे का मोहताज हूँ। आजा दिन दिन में एक महीने के लिए खुदाई वाली सिफतें मैं तुझ में पैदा कर दूं। सिफत रहमान की ओर आ जाए बंदे में। और इसके बाद कुरान करीम की यह आयतें जो मैंने तिलावत की, इनका मजमून बड़ा अहम है। और वो इस एतबार से कि सोने का कमाना बड़ा मुश्किल, जवाहिरात का हासिल करना बड़ा मुश्किल, अनमोल हीरे हासिल करना बड़ा मुश्किल, और जब मिल जाए तो उनका संभालना उससे ज्यादा मुश्किल। दौलतमंद सरमायादारा लोगों से पूछो कि दौलतमंद लोगों को नींद नहीं आती, हर वक्त इस फिक्र में है ये कारखाना खराब ना हो जाए, ये कारोबार यूं ना हो जाए, ये यूं ना हो जाए, बहरहाल उसको फिक्र लगा रहता है। यानी पहले तो कमाना मुश्किल और कमाने के बाद संभालना उससे ज्यादा मुश्किल। दौलत हासिल करना पहले तो मुश्किल, कमा कर उसका संभालना बड़ा मुश्किल। अगर दौलत कमाई और जुए में जता दी तो क्या खाक कमाना हुआ। सोना कमाया और यूं ही फेंक दिया तो क्या फायदा सोना कमाने का। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदो जो तुमने रमजान में तौबा की, जो इस्तिग़फ़ार की, जो कुरान मजीद की तिलावत की, जो दुरूद पाक पढ़ा, जो अल्लाह अल्लाह की, जो तरावियां पढ़ी, इन नेकियों को अब ईद की नमाज के बाद नमाज छोड़कर बदमाशी करके हराम खोरी करके जाया ना करना। जाया करने वाले लोग हमेशा खसारे में होते हैं। लोगों की अमूमन आदत यह है, अच्छे भले रोजा रखने वाले, नमाज रमजान शरीफ में नमाजें अदा करने वाले ईद के बाद नमाजों को फेंक देते हैं जैसे 60 टिकट मिल गया जन्नत का। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत नमाज तो पढ़ते हैं पर पता ही नहीं कबूल होती है कि नहीं। नमाज तो हम पढ़ते हैं पर मालूम तो नहीं कि कबूल हो रही है कि नहीं। तो फरमाया कि एक निशानी है कबूलियत की, और वो ये कि अगर जोहर की नमाज के बाद असर की नमाज की तौफीक हो जाए तो समझो जोहर कबूल हो गई। अगर असर के बाद मगरिब की नमाज की तौफीक हो गई तो समझो असर की कबूल हो गई। अगर मगरिब के बाद ईशा की तौफीक हो गई तो समझो मगरिब कबूल हो गई। इसी तरह से अब मैं कहता हूं अगर रमजान के बाद नमाज की तौफीक हुई तो समझो कि रमजान की नमाजें कबूल हो गई। इसीलिए खुदावंद आलम ने फरमाया कि नेकियों को अपने आखिरी दम तक संभाल के रखो। हबीतत आमालुहुम, कुरान करीम में कई जगह यह है कि अपने आमाल को बर्बाद ना करो।
فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ فرمایا او لوگوں، اب کفر کر کر کے اب اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، اب شرک کر کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، اب نمازیں ترک کر کر کے اپنی نیکیوں کو آگ نہ لگاؤ، اب گناہ کما کما کر کے اپنے دین کو نہ مٹاؤ۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کا تماشا بنا رکھا ہے۔ دیندار تو اسے کہتے ہیں آخری وقت تک اپنے دین کے ساتھ چمٹا رہے، آخری وقت تک اپنے ایمان پہ مضبوط رہے، آخری وقت تک رب ذوالجلال کی قسم ادھر دم نکل رہا ہو ادھر تلاوت ہو رہی ہو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی ادھر دم نکلے ادھر کلمہ زبان پہ آ جائے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی آخری نماز بھی ادھر جماعت سے ادا کی ادھر بلاوا آ گیا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ مرد کی نیکی عورت کی نیکی میں تو سنبھالے رکھتا ہوں، میں تو ان کو دنیا میں بھی نیکیوں کا مزہ چکھاتا ہوں، ان کو حلاوت دیتا ہوں، ایمان کی مٹھاس منہ میں آتی ہے، اللہ اللہ کرنے کی لذت آ جاتی ہے، عجب قسم کا انداز بن جاتا ہے، تلاوت کرتے کرتے جنت کے میووں کا مزہ دنیا میں آتا ہے۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز ادا کرنے والوں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو نیکیاں بتاتے ہو، لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف بلاتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، حالانکہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مسلمان ہو کر اور جن لوگوں نے رمضان مبارک کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، رمضان میں زنا جیسا برا فعل کرتے رہے، رمضان میں بھی جوا کھیلتے رہے، رمضان مبارک میں بھی شراب پیتے رہے، رمضان مبارک میں بھی فلم دیکھتے رہے۔ کئی لوگ آتے ہیں اور جی گزران بڑی تنگ ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تقریباً جتنا بھی یہ غریب طبقہ کہلاتا ہے نا، ریڑیوں والا، ٹانگے والے، رکشوں والے، کھونچوں والے، پکوڑوں والے، گنڈیریاں بیچنے والے، یہ چلتا پھرتا سودا کرنے والے، سب سے زیادہ بے نماز اور بے روزدار یہ رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا، فلم کا وعدہ تو خدا کا نہیں ہے نا، میں تجھے ہر روز فلم بھی دکھایا کروں گا۔ اللہ پاک نے وعدہ روٹی کا کیا، چرس کا نہیں کیا، فیم کا نہیں کیا، بھنگ کا نہیں کیا۔ سگریٹ کا وعدہ خدا نے نہیں کیا میں تجھے سگریٹ بھی پلایا کروں گا۔ پھر منہ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہو جی خرچے پورے نہیں ہو رہے، اور کیسے خرچہ پورا ہو؟ اللہ پاک روزی دیتا ہے، تو ہوا میں اڑاتا ہے، بدماشیوں میں اڑاتا ہے، لوفری میں پیسے کو اڑاتا ہے۔ آج مسلمان کا ذہن تو دیکھو کہ وہ نماز کی قدر نہیں، رمضان کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، اور پھر مرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ہم مسلمان اور ہم مر رہے ہیں۔ تو مریں گے کیسے نہیں؟ کون ساتھ دے گا جب تم کسی کے بنوئی گیری تمہارے ساتھ کون لگے گا؟ بھئی کسی کا کنٹیکٹ امریکہ سے ہے،
کسی کا تعلق امریکہ سے، کسی کا تعلق روس سے، کسی کا چائنا سے، کسی کا فرانس سے، مسلمان کا خدا سے۔ جب مسلمان کا تعلق خدا سے ہٹ گیا، اب چاہے یہ اسرائیلی مارے، یہودی مارے، امریکی مارے، روسی مارے، کوئی بھی مارے، وہ تو مارے گا۔ آج ہم نے مزاج بدل دیا، طبیعتیں بدل گئی، ماحول اور معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا، چھوکروں کی ذہنیت خراب ہو گئی، نوجوان تباہ ہو گیا۔ تم نے بچوں کو مسجد کی طرف لگایا نہیں، کالج اور سکول کے معاشرے نے، ٹیلی ویژن اور گندے ماحول نے بیڑا غرق کر دیا گھروں کا۔ شرم آنی چاہیے ماں باپ، ڈوب کے مر جائیں وہ ماں باپ جن کی اولاد رات دن بکواس کرتے فلم دیکھتی پھرتی ہے، تم کیوں نہیں منع کرتے؟ پہلے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، کوئی گل نہیں جی، منڈا کھنڈا ہے، جدو منڈا پھر سوٹا سر تے ماردا پھر روندے، پھر بھی آکھا کرو نا کوئی گل نہیں، ایک سوٹا ماں دے سر وچ مار گیا، منڈا کھنڈا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کی طرف نہیں لگاتے، چلو نماز جنازہ بچے سیکھ جائیں گے، چلو قرآن کریم پڑھ جائیں گے، چلو پانچوں کلمے یاد کر جائیں گے، چلو نماز صحیح سیکھ جائیں گے، بچوں کو دین کی طرف لگانے کا ماحول نہیں رہا۔ بنیاد غلط ہوگی تو عمارت ساری غلط جائے گی۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم کافروں کو تو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، یہودیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، عیسائیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، اور جب تمہیں دیکھا جائے تو تم یہودیوں سے بھی آگے، عیسائیوں سے بھی آگے، ہندو سکھوں سے بھی آگے۔ چلو میری بات نہیں مانتے اقبال کی تو مانو۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو تم، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو تم، مالک مصر ہو، حاکم ایران ہو تم، اور پھر اتنا تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو تم؟ یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں۔ مسلمان یوں ہوا کرتے، آنکھ مسلمان والی نہیں، زبان مسلمان والی نہیں، ہاتھ مسلمان والا نہیں، دل مسلمان والا نہیں، نیت مسلمان والی نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ۔ دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ۔ جنگ سے واپس آئے صحابہ اکرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی۔ میدان جہاد میں سے صحابہ اکرام پکڑ کے لائے، قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے، شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا۔ ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے؟ رحمت والی چادر اتار کر فرمائی او بلال، یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔ عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو ٹھیک ہے، لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ، اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے۔ پھر
لیکن اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں، لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن۔ میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر، ہے تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔ کہاں سوچیں یہ چیزیں، ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کریں؟ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کے ہی پاؤں دھو کر پی لیتا۔ تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ۔ اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی۔ یوں لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں، اور سچی بات تو یہ ہے اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے۔ نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ دونوں جوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان، رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو۔ یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بات نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بات نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں۔ بے غیرت قوم، بے حیا اور بے شرم قوم، شرم نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے۔ یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں، شکلیں چل رہی ہیں، بدماشی کے اڈے چل رہے ہیں، سب کو پتا ہے، افسروں کو پتا ہے، چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے۔ کون روکے؟ کس لیے روکے؟ پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جس ملک میں جس شہر میں زنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر
रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चादर ओढ़ कर लड़की अपने घर पहुंची। भाई ने पूछा, बता मुसलमानों ने तेरे साथ क्या बर्ताव किया? मुसलमान तुझे पकड़ के ले गए थे, इतनी खूबसूरत है तू, ऐसी हसीना है, शबाब तेरा, हुस्न तेरा, जमाल तेरा, शक्लो सूरत निराली, नक्श निराले, आंखें तेरी निराली, चेहरा तेरा निराला, लब तेरे निराले, कदो कामत तेरी निराली, हुस्न तेरा शान वाला, जवानी शबाब है, बता मुसलमानों ने तेरे साथ क्या गुजरी? रोने लगी और कहने लगी, तू मेरा माजाया भाई है, पर मैं क्या बताऊं, जमीन और आसमान के मालिक की कसम, समुद्रों के पैदा करने वाले की कसम, दरख्तों की पत्ती पैदा करने वाले की कसम, इन पहाड़ों और जमीन के जर्रात को पैदा करने वाले की कसम, जो मेरी इज्जत की हिफाजत मोहम्मद के गुलामों ने की है, वो तू माजाया भाई भी नहीं कर सकता। सदाकत सदाकत होती है, हकीकत हकीकत होती है, छुपती तो नहीं। कागज के फूलों से खुशबू कैसे आएगी? प्लास्टिक के फूल गुलाब के बनाकर सिराने में लगाने तो आसान है, मगर गुलाब की खुशबू नहीं तुम ला सकते। अरे वो भाई भी था तो काफिर, फिर भी मुकद्दरों वाला निकला। इन्होंने तो कुफर छोड़ दिया, और हमसे रीत नहीं छूटती, रस्में नहीं छूटती, हमसे शिरक नहीं छूटता, हमसे बिदआत नहीं छूटती। भाई कहता है बहन को, तवज्जो करो, कभी दुनिया में इंसाफ की बात करने वाले लोग भी जिंदा थे। कुफर इस्लाम एक और चीज है, इंसाफ की बात तो कहा करते थे। भाई कहने लगा बहन से कि मेरी बहन, चादर तेरे सर पे नबी की, काली कमली वाले की चादर तेरे सर पे है, ये उसके दीवाने तुझे साथ लेके आए हैं, और उन्होंने तेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत की है। तो ये बता, कलमे से खाली आई? ऐसे दरबार से खाली आ गई? खजाना लूट रहा, वहां तो खाली तो नहीं आ गई? बहन कहने लगी कि हाँ खाली आई हूं। मतलब ये कि मैंने कलमा नहीं पढ़ा, ईमान कबूल नहीं किया, दीन कबूल नहीं किया, इस्लाम और उसका मजहब मैंने कबूल नहीं किया। भाई कहने लगा तुफ है तुझ पर, तुझे ऐसे दरबार से खाली उठते शर्म ना आई? और दरबार रिसालत और खाली आ गई? क्या बात कही है औरत ने, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कहने लगी 2 वजह से मैंने कलमा नहीं पढ़ा। दिल मेरा चाह रहा था, अंदर मेरा कहता था कि जब मेरे सर पे ये चादर आई, मेरा तो दिल चाहता था कि लिपट जाऊं कदमों से आका के। भाई मेरा दिल चाहता था मैं खड़ी हो जाऊं दरबार में और यूं कहूं, मेरा दिल हो तेरा घर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। मैंने कलमा 2 वजह से नहीं पढ़ा। पहली वजह तो ये कि जब तू सुनता, तुझ तक ये बात पहुंचती कि मेरी बहन ने कलमा पढ़ लिया, तो शायद तेरे दिमाग में ये बात ना आ जाए कि मेरी बहन से मुसलमानों ने जबरदस्ती कलमा पढ़वाया होगा, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। तेरे दिमाग में ये बात ना आए कि मुसलमानों ने मजबूर करके, कैदी बना करके जो ले गए थे, मजबूर करके कलमा पढ़ाया और मेरी बहन ने डर के मारे कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने का पुख्ता प्रोग्राम है, मजा तो अब आएगा ना, यहां से आजाद होकर जाऊंगी। और दूसरी बात उसने और पते की कही, कहने लगी भाई मैंने कलमा इसलिए भी नहीं पढ़ा कि बहन जन्नत में जाए, भाई दोजख में जाए। असल में मैं तुझे लेने आई हूं, दोनों चलकर उस दरबार की गुलामी करेंगे। मैंने ये खौफ खाया कि मेरा भाई गुस्से में आकर कुफर पर और मजबूत न हो जाए, इसलिए मुझे आने की कोई जरूरत नहीं थी। और कहने लगी ओ मेरे भाई, वो दरबार कोई वापस आने का थोड़ा ही है, वहां तो जो गया कुर्बान हो गया, जो गया कुर्बान हो गया। चलो चलते हैं। दोनों बहन भाई आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाते हैं।
وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے. ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے. جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکوٰۃ دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی. اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے. اس لیے قرآن کریم نے للکار کے کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی. افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے. اللہ اکبر، بے شک بے شک. اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة. اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو. یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا. چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی. تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی. اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے. اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے. اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا. صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی. صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے. گنجان باغ ہے کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے. صحابی نماز پڑھ رہا ہے. ایک پرندہ کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. گنجان باغ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پرندے کو راستہ نہیں ملتا. تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی. دوران نماز صحابی کی نظر، وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، نماز میں بھول گیا. بس اتنی سی بات ہوئی، آیا دربار رسالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ، وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو، جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا. ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی؟ کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا. کیسی مشکل میں ہوئے، کہیں بھی ہوئے، جس حالت میں بھی ہوئے، نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے. چنانچہ ان کی نمازوں میں اتنی برکت تھی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، صحابہ کرام ابھی زندہ ہیں. افریقہ کے گھنونے جنگل میں، بہت بڑے صحرا میں چھاونی بنانے کا پروگرام بنایا. بڑے جنگل ہیں، بڑے درخت ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑے جانور ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، گھگیاڑ ہیں، بڑے بڑے موذی جانور ہیں. تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ تم مار کھاؤ گے، یہاں تو بڑے بڑے جانور تمہیں کھا جائیں گے.
تم یہ کیا سوچ کر آئے ہو؟ تمہیں یہ نہیں چھوڑیں گے جانور کھا جائیں گے، تمہیں یہاں چھوڑی بناؤ گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ کمانڈر کہنے لگا، ایک صحابی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیدار کرنے والا، بڑا دیوانہ پروانہ۔ کمانڈر نے اسے حکم دیا تو 2 وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد درخت پہ چڑھ جا، اور درخت پہ چڑھ کر یہ آواز لگا، او جنگل کے ہاتھیوں، او جنگل کے بھگیاڑوں، او جنگل کے شیروں، او جنگل کے موذی جانوروں، او ناگ وٹھوؤں، او سانپ بیچھوں، او فلاں جانوروں، او فلاں جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کی اجازت ہے، 24 گھنٹے کے اندر تمام جنگل خالی مانگتا ہوں۔ ماشاء اللہ نافذ کر دیا حضور کے غلام نے، ہاتھیوں پہ، جانوروں پہ، چیتوں پہ، بھگیاڑوں پہ، شیروں پہ۔ اور اعلان کا رخ دیکھیں آپ، کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد جو ملے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر ہم میں سے وہاں کوئی ہوتا، کہتے ہو بڑے پاگل ہیں بھائی، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہاتھیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، چیتے اور شیروں سے باتیں ہو رہی ہیں، بھگیاڑوں سے گپیں ہو رہی ہیں، لے جاؤ پاگل خانے میں۔ مگر یہ بات نہیں، صحابہ جانتے تھے شیر بھی اس کی مخلوق ہے، چیتا بھی اس کی مخلوق ہے، بگیاڑ بھی اس کی مخلوق ہے، ہاتھی بھی اس کی مخلوق ہے، اور ہم اس کے دیوانے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ جب اس کا ہی حکم نافذ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اب ہمارے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ تاریخ شاہد ہے، گیبن مورخ انگریز لکھتا ہے، امریکہ کا بہت بڑا پروفیسر تور آندرے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ صحابی کی یہ بات سن کر جنگل میں کھلبلی بچ گئی، جانوروں میں شور مچ گیا، چیتے، بھگیاڑ اور طوفان مچ گیا، شور مچاتے ہوئے تمام کے تمام نے جنگل خالی کر دیا۔ مسلمان، جب تیرے اندر ایمان تھا، جب تیرا قرآن پہ ایمان تھا، جب تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھا، جب تیرا حضور کی رسالت پہ ایمان تھا، جب اللہ کی توحید پہ تیرا ایمان تھا، اور تیرا مقابلہ شیر نہیں کر سکتا تھا، تیرا مقابلہ چیتا نہیں کر سکتا تھا۔ آج ایمان پلے ہے نہیں، آج تو ڈر کے مارے مر رہا ہے اور مرے گا۔ ایک صحابی جنگل میں راستہ بھول گیا، اور بھول کر اور زیادہ صحرا میں جنگل میں نکل گیا۔ دیکھتا کیا، صحابی سامنے سے شیر آیا، صحابی نے تو شیر کو دیکھ لیا اور شیر نے صحابی کو دیکھ لیا۔ اب شیر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، سامنے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی نے للکار کر آواز دی، او جنگل کے شیر، او جنگل کے شیر، کیا تو ان آنکھوں کو چیرنے کا ارادہ کرتا ہے جو آنکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر چکی ہے؟ سبحان اللہ۔ ان آنکھوں کو پھاڑے گا، اس چہرے کو پھاڑے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ نہیں بار بار دیدار کیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، شیر جھکا، صحابی کے قریب آیا، اور یوں لکھا ہے کہ آگے بڑھ کر صحابی کے پاؤں چاٹنے لگا، پیر چاٹنے لگا، اور زبان حال سے یوں کہنے لگا، اگر تو ان کا غلام ہے تو میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ یہ جو تمہیں کہتے پھرتے ہیں نا، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، شکل پہ دیکھنا 12 بجے ہوئے ملیں گے۔ بالکل جھوٹ، شکل نہیں غلاموں والی، اخلاق نہیں غلاموں والا، اعمال نہیں غلاموں والے، عقائد نہیں غلاموں والے، سیرت نہیں غلاموں والی، لباس نہیں غلاموں، اور غلام کا ہے کا؟ بازاروں میں پھرتے ہیں نا، جلوس نکالتے ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ اس گلی سے نکلے، آؤ یار بڑی اچھی فلم لگی، وہاں چلتے ہیں۔ اب غلام فلم میں جا رہے ہیں، اب غلام بدماشی کرنے چلے ہیں۔ تو صحابی نے جب آواز دی
शेर ने झुककर सहाबी के पांव चाटे। और यूं लिखा मुअर्रिखीन ने कि बज़ाहिर यूं कहने लगा कि तू तो रास्ता भूल गया, दुम हिलाता हुआ चला, सहाबी को रास्ते में छोड़ के गया। और मुअर्रिखीन ने यहां तक लिखा है कि जब सहाबी से शेर वापिस होने लगा तो भड़बड़ा रहा था, गोया सहाबी को अपनी तरफ मुतवज्जे करता था। और इसके बाद खुशामदाना आजिज़ाना पहलू से यह कहता था कि ओ जाने वाले, जिसका तू दीदार करेगा उसको मेरा भी सलाम कहना, उनकी खिदमत में मेरा भी सलाम अर्ज करना। कोई एक वाकया नहीं है। मदीना मुनव्वरा से शाम के रास्ते में शेर आकर के बैठ गया, लोगों का रास्ता बंद हो गया। कोई आदि मदीने पाक में वापिस अल्लाह हर मुसलमान को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। हाँ हाँ, मदीना बड़ी शय है। हाँ, मदीना न देखा तो कुछ भी न देखा। हाँ, इलाही दिखला दे मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो शहर निराला, वो गलियां निराली, वो शाहराएं निराली, वो गुंबद खिदरा निराला। खुदा की कसम, वहाँ जो आसमान से नूर बरसता है वो भी निराला ही है। किसी ने आकर मदीने में कहा कि रास्ते में शेर बैठा है, लोगों का रास्ता रोक रखा है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सूफी सहाबी, कोई एडा बहादुराना काम करने वाला भी नहीं, लाठी नहीं मांगता, तलवार नहीं उठाता, नेजा नहीं उठाता, तीर नहीं लेता, गोली का सामान नहीं, तीर और तलवार का सामान नहीं, कोई चीज नहीं, बेधड़क बेझिझक जाकर शेर का कान पकड़ के मरोड़ के सहाबी कहता है, तुझे किसने इजाजत दी?